صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعني والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير آمين. اللهم فقهنا في الدين. جی کل ہم نے عشرہ ذوالحجہ کی اہمیت پر بات کی تھی اور اس میں کیا کرنے والے کام ہیں اور کس طریقے سے ہم ان دنوں کو اپنے لیے بہتر اور فائدہ مند بنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ سورۃ الرعد ہم نے کل آیت نمبر 12 کی تھی اور بس ایک ہی آیت کل ہم نے کی تھی. اور اس صورت میں جو ہے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں کائنات میں ان کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں. جو بھی مظاہر قدرت ہمیں نظر آتے ہیں جن پہ بالعموم انسان اتنا دھیان نہیں دیتا، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انہی مظاہر قدرت پر انسان کی توجہ دلا کے اس کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جو اس کائنات کا مالک ہے اور وہی مدبر ہے. اس کے علاوہ کوئی اس کائنات کا نظام چلانے میں کسی طرح سے بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، نہ اس کی عبادت میں نہ اس کی صفات میں. تو ایک اللہ کو ماننا اور اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت، اس کے لیے مختلف قسم کے دلائل جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں انسان کو، تاکہ انسان تھوڑا غور و فکر کرے، تھوڑا تفکر کرے اپنے ارد گرد کائنات کے اوپر نظر ڈالے. تو اس میں انسان کو آسمان پر زمین پر ہونے والی جو مختلف فینومیناز ہیں ان پہ توجہ کرائی جا رہی ہے. اور کل جو ہم نے آیت نمبر 12 پڑھی تھی اس میں یہ پڑھا تھا کہ وہی اللہ وہ ذات ہے جو تم کو بجلی دکھاتا ہے امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور پھر وہ بھاری بادلوں کو بھی اٹھاتا ہے. یعنی اگر تم اپنے ارد گرد کائنات میں دیکھو تو یہ تو ایسا ایک اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے جو تم اکثر ہی ایکسپیرینس کرتے ہو کہ بجلی چمکتی ہے، پھر بادل جو ہیں وہ برستے ہیں اور اتنا پانی جو ہے وہ زمین کے اوپر آ جاتا ہے. اور یہ کون سی ذات کرتی ہے؟ اگر اس کے اوپر بھی انسان تھوڑا غور کر لے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سارا بھی جو فینومینا ہے یہ بے مقصد بھی نہیں ہے اور خود سے ہونے والا بھی نہیں ہے. جو مدبر کائنات ہے وہی یہ سارے کام کر رہا ہے انسان کے لیے اور انسان کے فائدوں کے لیے یہ بارش برسائی جاتی ہے. لیکن انسان جو ہے وہ عموماً دھیان نہیں دیتا. اور پھر جب بجلی چمکتی ہے تو اس میں دونوں طرح کی کیفیات ہو سکتی ہیں. کسی کے اوپر خوف کی کیفیت ہو سکتی ہے، کسی کے اوپر امید کی کیفیت ہو سکتی ہے، اور کسی کے اوپر دونوں طرح کی کیفیات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو خوف اور امید یہ ہم نے تھوڑا ڈیٹیل میں کل دیکھ لیا تھا. اور یہ بھی کہ بادل جو ویسے تو دیکھنے میں بڑے ہلکے پھلکے سے لگتے ہیں اور روئی کی طرح لگتے ہیں، لیکن اصل میں انہوں نے کتنا پانی اٹھایا ہوتا ہے. وہ کتنے بھاری بادل ہوتے ہیں جو بڑے آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بالکل ایسے جا رہے ہوتے ہیں جیسے روئی اڑتی ہوئی جا رہی ہے. لیکن جب پانی برستا ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کتنا پانی تھا. تو ایکچولی تو وہ بہت بھاری ہوتے ہیں. تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ ایک ہی ذات ہے جو یہ سارے کمالات کر سکتی ہے. تو یہ بھی بتایا گیا. آگے دیکھیں آیت نمبر 13 پڑھی. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. اور بادلوں کی کڑک اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے ڈر سے، یعنی فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں. وہی گرنے والی بجلیاں بھیجتا ہے جو اس پر ہی گرتی ہیں جس پر کہ وہ چاہتا ہے. وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اصل میں اس کی تدبیر بڑی ہی زبردست ہے، یا اس کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے. وَيُسَبِّحُ، اور وہ تسبیح کرتی ہے. سین با ہا، یا جو ہے آتین والا وہ کے معنوں میں، سین با ہا تسبیح کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا. اور تسبیح کرتی ہے الرعد. رعد جو ہے یہ جو بادلوں کے گرجنے کی جو آواز ہوتی ہے نا، جو دم سے وہ کڑاکا سا تیز سی جو آواز آتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو گرج
बिहम्दिही साथ उसकी तारीफ की, यानी तस्बीह भी करते हैं और तारीफ भी करते हैं उसकी हम भी करते हैं। वल मलाइकतु और फरिश्ते भी मिन खीफतिही उसके खौफ से, खावा उफा, खीफतिही ही से मुराद अल्लाह सुब्हाना तआला की जात। व युरसिलु और वो भेजता है, इरसाल करना रा सीन लाम और या जो इसमें आता है वाला वो के मायने में, और वो भेजता है अस्सवाइक, सवाइक जो है ये साइका की जमा है, साइका पहले भी पढ़ चुके हैं, ये गिरने वाली बिजली जो है उसके लिए ये वर्ड आता है, ठीक है। और वो भेजता है बिजलियों को, ये प्लूरल है, ठीक है। फ युसीबु फिर वो पहुंचाता है, फा तो या फिर के मायनों में, या वो के मायनों में, सौबा यसीबु सऊब, जैसे मुसीबत का वर्ड भी इसी से ही है, स्वाद बाउ बा पहुंचने के मायनों में आता है बेसिकली। फिर वो पहुंचाता है बिहा उनको, हाँ से मुराद वही बिजलियां हैं, मैं यशाओ जिस पर वो चाहता है, यशाओ वो चाहता है, शीन या हमजा रूट पर और शुरू में या जो आता है वाला वो, वहुम हालांकि वो, युजादिलूना वो झगड़ रहे होते हैं, जंग जिदाल करना, जीम दाल और लाम, या वो के मायनों में वाउ प्लूरल है, जीम दाल लाम इसका रूट वर्ड है, और युजादिलूना बाहम के मायनों में आ जाता है, बीच में अलिफ आ जाता है, तो वो झगड़ रहे होते हैं किसमें, फिल्लाही अल्लाह के बारे में, वहुआ और वो, शदीदुल बहुत सख्त है, शिद्दत वाला है, और अल मिखाल जो है ये मीम हा लाम इसका रूट वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है सजा, यानी किसी के खिलाफ कुव्वत और सख्ती के साथ कोई बुरी तदबीर करना, कोई बुरी सजा उसके लिए लाना या गिरफ्त करना, तो वह हुआ शदीदुल मिहाल का मतलब है, और वो सख्त गिरफ्त करने वाला है, सख्त पकड़ करने वाला, ठीक है। अब ये जो आयात है ना दोनों, इसमें हम यही जो मज़ाहिर कुदरत जिसमें बिजली भी है और कड़क भी है और बरक चमक भी है, इनके हवाले से अल्लाह ताला की जो ताकत है उसका बयान किया जा रहा है, इंसानों को बताने के लिए और इंसानों को डराने के लिए और उनको एहसास दिलाने के लिए। तो पहले जो आयत थी उसमें जिक्र किया गया था बिजली का, यानी चमकने वाली बिजली का, जो आयत हमने कल पढ़ी थी, और आज जो आयत है उसमें गरज और गिरने वाली बिजली का जिक्र, ठीक है। तो इन तीनों को आप नोट कर लें। एक तो बर्क है जो कि बिजली की जो चमक होती है उसके लिए आता है। दूसरा आपने राद का वर्ड पढ़ा, यही इस सूरत का नाम है जो इस आयत नंबर 13 में आ रहा है। ये जो वो थंडर जिसको हम कहते हैं ना, यानी जब बादल आते हैं और फिर तेज बारिश होती है तो गरज की जो एक आवाज आती है जिससे डर भी लगता है, उसको यानी जो वो कड़क की जो आवाज होती है उसको राद कहते हैं। और फिर इसमें सवाइक का वर्ड भी है जो कि साइका की जमा है, साइका पहले भी पढ़ चुके हैं, वो बिजली जो गिरती है नीचे, यानी एक तो होती है ना जो हमें आसमान पर ही नजर आ रही होती है चमक सी एक बर्क, लेकिन जो बिजली बन के नीचे गिरती है जो फिर चीजों को जला भी देती है उसको साइका कहते हैं, जिसमें आवाज भी होती है और फिर रोशनी तेज और फिर वो जला भी देती है, उसको साइका कहते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी कुदरत और अपनी इस हैबत का यहाँ पे बयान किया है कि जब तुम बादलों की कड़क सुनते हो, बादलों में होता है ना आपस में वो जो मंफी चार्ज होता है, जब बादल टकराते हैं आपस से तो फिर एक वो धमाका सा होता है, पहले हमें बिजली नजर आती है क्योंकि जाहिर है रोशनी की जो रफ्तार है वो तेज होती है, बरक तो फौरन ही नजर आ जाती है, लेकिन आवाज की रफ्तार उससे कम होती है तो वो थोड़ी देर से सुनाई देती है, चमक से तो यानी रोशनी से थोड़ी कम होती है आवाज की रफ्तार, तो वो थोड़ी देर से सुनाई देती है। बहरहाल ये सारे जो मज़ाहिर कुदरत जो हमें नजर आते हैं, ये क्या होता है यहाँ पे उसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने बयान किया है कि असल में ये जो गरज है ये अल्लाह की हम्द भी कर रही होती है, अल्लाह की तस्बीह भी कर रही होती है,
ٹھیک ہے. یعنی تسبیح کا مطلب ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا, اللہ کو ہر طرح کی شرک جو کہ لوگ اس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اس سے پاک قرار دینا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو ہر اس طرح کی کمزوریوں سے پاک قرار دینا جو کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں, اللہ کی ذات میں, اللہ کی عبادات میں جو دوسری ہستیوں کو شریک کر رہے ہوتے ہیں ان سے پاک قرار دینا. ٹھیک ہے. سباحہ جو ہے وہ تیرنے کے معنوں میں آتا ہے, اور پھر اصل جو اس کا مطلب ہے تسبیح کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا. اور حمد جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف, ایسی تعریف جس میں ساتھ شکر کے بھی جذبات ہوں, کیونکہ حمد جو ہے وہ شکر اور تعریف دونوں ہی معنوں میں آتا ہے نا. تو وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. تو جو رعد ہے کڑک, وہ بھی اصل میں کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے اور اس کی حمد بیان کر رہی ہوتی ہے, اور اسی طرح جو الملائکہ یعنی جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس میں اگر آپ اس فینومنا کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہ بھی کائنات کی جو بھی یہ مظاہر ہیں, اب چاہے وہ بادل ہیں, چاہے وہ بجلی ہے, چاہے وہ بارش ہے, یہ سب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی انڈر کنٹرول ہیں. اور اسی طرح فرشتے بھی, اللہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں, جیسے حضرت میکائیل کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ جو یہ بارش برسانا اور پھر نباتات کا اگنا, اس کا انچارج ان کو بنایا گیا. تو یہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ اللہ کے حکم سے, اور بھی فرشتے ہیں, وہ یہ بادلوں کو لے کے مختلف جگہوں پر جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہاں جا کے جو ہے وہ بارش برسانی ہے. اور پھر یہ جو بادلوں کی گرج ہے یہ اصل میں اللہ کی تسبیح اور حمد وہ کر رہے ہوتے, اور اسی طرح یہ تسبیح اور حمد اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی جو ہے نا یہاں پہ بتانا یہ مقصود ہے, کیونکہ یہ جو مشرکین مکہ تھے ان میں بڑے عرصہ سے یہ کانسیپٹ چلا آ رہا تھا کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ معاذ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں, ان کے ناموں پہ انہوں نے اپنے بت بنا رکھے ہوئے تھے, ان کو پوجتے تھے اور سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ساری قدرت اور سارا نظام ہے اس میں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں, اور ایکچولی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ ضرورت ہوتی ہے ان فرشتوں کی اپنا کار قدرت چلانے میں اور اپنی نظام چلانے میں. تو یہ اس طرح کے ان کے کانسیپٹس تھے نا, تو ان کو بیسیکلی وہ کانسیپٹ ٹھیک کیے جا رہے ہیں کہ تم اللہ کو تو مانتے ہو کہ وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, لیکن ساتھ تم ان ساری ہستیوں کو اللہ کے قدرت میں اور اس کی صفات میں شریک کر دیتے ہو کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت ہے, حالانکہ یہ تو خود اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں, یہ خود اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں. یعنی تم اس چیز کے اوپر اگر غور کرو کہ اگر یہ تمہارے مالک ہوتے یا یہ کسی طرح سے معبود ہوتے جن کے بت بنا بنا کے تم ان کو پوج رہے ہو, تو پھر تو ان کو مالک ہونا چاہیے تھا تمام چیزوں کا, جبکہ الٹا یہ تو خود عبد ہے, یہ تو خود غلام ہے, یہ تو خود اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہے ہیں. اور یہ جو تم آسمان میں یہ سارے مظاہر قدرت دیکھتے ہو یہ بھی اصل میں اللہ کی تسبیح اور حمد ہی بیان ہو رہی ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے اور اتنی طاقتور ہے اور اتنی قوت والی ہے کہ ساری کائنات اللہ کے آگے نہ صرف جھکی ہوئی ہے بلکہ اس کی تسبیح اور حمد بیان کری. اب ہم نہیں نہ سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ کی حمد یا تسبیح وہ کس طریقے سے کر رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ ہر جو چیز ہے اس کائنات کی وہ اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے, تسبیح کر رہی ہے, سجدہ کر رہی ہے, لیکن تمہیں جو ہے اس کی کیفیت کا اندازہ نہیں ہے. اور کرتی بھی من خیفتہ, اللہ کے خوف سے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے. یہ تو تم انسان ہو جو کہ اللہ کا خوف اور ڈر نہیں رکھتے ہو, حالانکہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے, اور تم اس طریقے سے نافرمانیاں بھی کرتے ہو, سرکشی بھی کرتے ہو, اپنی منمانیاں بھی کرتے ہو, اس کے آگے نہیں جھکتے, اس کی تسبیح نہیں کرتے, اس کی حمد بیان نہیں کرتے. ورنہ تو تم کائنات میں دیکھو تو یہ بادل اور ان کی گرج اور یہ ایون جو فرشتے جن کو تم پوچھتے ہو یہ سب بھی اللہ کے عبد ہے, یہ سب اللہ کے غلام ہیں, یہ سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی باجی, میں نے کہا اس وقت ہم خانہ کعبہ کے سامنے ہوں اور مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے,
تو میں نے کہا میں اپنی ساس کو ذرا دیدار کروا دوں اگر آپ اجازت دیں تو. آپ نغمہ ایسے کریں کہ ویڈیو بنا لیں اور پھر ویڈیو پوسٹ کر دیں کیونکہ ٹھیک ہماری ہے کلاس اس وقت آن ہے. ٹھیک ہے اوکے اللہ آپ حافظ. ویڈیو بنا کے جزاک اللہ خیر کثیر. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات اور دعائیں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا. نغمہ کے لیے دعا بھی کیجیے. حج پہ گئی ہیں لیکن ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت فرمائے اور ان کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بیمار تھے وہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی ہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں یہ گرج بھی اور فرشتے بھی. یہ انسانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جو اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہو تو کتنا بڑا گناہ کرتے ہو. اللہ ہی وہ ذات ہے جو بجلیوں کو بھی بھیجتا ہے اور جب بجلیاں وہ گرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جہاں چاہے پہنچا دے. کسی انسان پہ گرا دے, کسی زمین پہ گرا دے, کسی کی فصل پہ گرا دے, کسی درخت پہ, پہاڑ پہ, کہیں پہ بھی اگر کوئی بجلی گرتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت ہے کہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے. اور ہوتا کیا ہے وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ, ان کو تو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ تو اللہ کی ذات میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی ذات میں جھگڑا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہے بھی کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہے تو کس طرح کا ہے معاذ اللہ, اور اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے کہ نہیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. سب اس کی قدرتوں میں جھگڑا کرتے ہیں. بعض یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بادل, بارش, بجلی یہ سب تو نیچرل فینومیناز ہیں, سب طبعی اسباب ہیں, اسی طرح ہوتا آیا ہے ہمیشہ سے, خود بخود ہوتے ہیں اور خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. اس میں اللہ کی قدرت کہاں سے آ گئی معاذ اللہ. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا دہریے وغیرہ جو ہوتے ہیں. یا یہ کہ اللہ کے کلام پہ, اللہ کے نبی پہ, اس کے اوپر جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سچا نبی نہیں ہے, یہ کہانیاں گھڑ لیتا ہے معاذ اللہ, اور خود سے باتیں کر لیتا ہے, خود سے کلام گھڑ کے لے آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو ایسے لوگوں کے اوپر بجلی گرا دے اور ان کو ہلاک کر دے, اور وہ شدید پکڑ کرنے والا ہے, وہ شدید گرفت کرنے والا ہے. کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس قسم کی باتیں اور اس قسم کے جھگڑے اور اس قسم کی نافرمانیاں بھی, بلکہ یہ کہ اتنی زیادہ آپ کہہ لیں کہ انسان کی کتنی بڑی گستاخی ہے کہ اس طرح کی باتیں اللہ کے سامنے کرے. جیسے ہم سورہ مریم میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں, اتنی شدید اور اتنی سخت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہ پہاڑ جو ہیں اس سے ہل جائیں, زمین پھٹ جائے, آسمان گر جائے, اتنی شدت سے اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے اور اتنا کبھی فعل ہے, اتنا بڑا گناہ ہے. تو اسی طرح اللہ کے بارے میں اس قسم کے جھگڑے کرنا, اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں, حالانکہ اتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی اس قدرت میں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان نشانیوں کا ذکر کیا, ان کے اوپر انسان کی توجہ دلائی کہ یہ دیکھتے نہیں ہو, یہ تمہیں کیا لگتا ہے یہ کون کرتا ہے, اور تم اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تو گرفت بڑی سخت ہے, وہ بڑی قوت والا ہے, طاقت والا ہے. وہ چاہے تو تمہارے اوپر ہی یہ بجلیاں گرا دے جن کے اوپر تم دیکھ کے یا تو غور نہیں کرتے یا اس کے اوپر اس طرح کی باتیں کرتے ہو کہ یہ تو سب نیچرل فینومیناز ہیں. اب یہاں پہ اس آیت کی شان نزول کے حوالے سے کچھ مفسرین نے جو ہے نا کچھ واقعات جو ہیں وہ قلم بند کیے ہیں. جس طرح جو یہ ہیں امام ابن کثیر جو ہیں انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے, اور بھی ایک دو مفسرین نے لکھا ہے. جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا, ان کو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے پاس بھیجا, اس کو کہا کہ آپ جا کے ان کو کہو کہ مطلب میں ان کو بلا رہا ہوں, اس کو اپنا پیغام بھیجا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ وہ شخص تو بڑا متکبر ہے اور بڑا کافر و منکر ہے, اور وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی مطلب ظاہر عجیب باتیں کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں تم جاؤ اور اس کو میرا پیغام دو. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے, اس کو پیغام دیا اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں. اس نے اپنے اس یوزل تکبر اور اپنی اس سرکشی میں آ کے اس طرح کی باتیں کی کہ کون ہے اللہ اور کون اللہ کا نبی, اچھا یہ بتاؤ اللہ کیسا ہے, معاذ اللہ.
نہ کرے کفر کو تو نہ باشد. اس نے اس طرح کی باتیں کی کہ نعوذ باللہ کہ اللہ کو کیسا ہے, سونے کا بنا ہوا ہے یا چاندی کا بنا ہوا ہے یا تانبے کا بنا ہوا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے, آ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ وہ اس طرح کی سرکشی والی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کو بھیجا کہ نہیں, پھر جاؤ, ان کو بھیجا کہ اس کے پاس جاؤ اور جا کے میرا پیغام دو. وہ پھر گئے, پھر اس نے اسی طرح کی غلط باتیں اور تکبرانہ بھی اور اتنی زیادہ آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی والی بات ہے نا, تو گستاخانہ کلمات اس نے پھر کہے. پھر واپس آ گئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھیجا اور اس نے پھر وہی باتیں کی. تو اس کے بعد یہ روایات میں آتا ہے کہ اس طرح سے ہوا تھا کہ وہ بہت اسی طرح مطلب ظاہر تکبرانہ جملے کر رہا تھا کہ وہ نہیں مانتا اللہ کو, اور اللہ کون ہے, کیا ہے وہ. تو اس کے اوپر آ کے پھر بجلی گری تھی, جس سے کہتے ہیں کہ اس کا کھوپڑی اڑ گئی تھی اس کی, اور اس طرح سے وہ ہلاک ہوا تھا. ایک تو یہ واقعہ ملتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی واقعہ ملتا ہے جس میں دو لوگوں کا ذکر آتا ہے, ایک تو عامر بن طفیل اور ایک اربد نام آتا ہے. ازبد بھی بعض جگہ پہ زے کے ساتھ بھی لکھا ہوتا ہے, اور ایک اربد را سے بھی لکھا ہوتا ہے, بن ربیہ. میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ شاید آپ کے پاس یہ تفسیر میں لکھا ہو. تو اس میں بھی یہ ہے کہ یہ دونوں شخص جو تھے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعوت دیتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تب قبول کریں گے اگر آپ جو ہے نا ہمیں شامل کر لیں اپنی جو بھی آپ کی, یعنی ابھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے لحاظ سے تو وہ آپ کہہ لیں کہ ایک جو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ تھا, اس میں وہ شریک ہونا چاہ رہے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب ہاف ہاف ہوگا ہمارے ساتھ, جو بھی آپ کی اس وقت طاقت ہے یہاں پہ اس میں ہم ساتھ شامل ہوں گے. تو اس پہ تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا. ظاہر ہے کہ نبوت میں تو نہیں وہ شامل ہو سکتے تھے, نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر کار میں یا اس طرح سے وہ شامل ہو سکتے تھے. لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ ہے اس طرح یہ سرداریاں اور یہ طاقت اور ملکیت, ان چیزوں کا بہت کانسیپٹ تھا. بہرحال اس چیز سے انکار کیا. یہ سیرت میں واقعہ ملتا ہے, جو اسٹوڈنٹ سیرت پڑھیں ان کو یاد آ جائے گا بھی, یہ پڑھا تھا واقعہ. تو اس میں یہ ہوا کہ وہ جب ان کو انکار ہوا تو انہوں نے یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذاللہ قتل کرنے کی سازش کی, اور دونوں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نے باتوں میں لگایا اور دوسرے نے تلوار نکال کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار کرنے کی کوشش کی, تو کہتے ہیں اس کا ہاتھ ادھر ہی جیم ہو گیا تھا, ایسے نا رک گیا تھا وہ بالکل, اور ظاہر ہے وہ پھر اس حرکت میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے. لیکن وہ اس وقت تو وہاں سے چلے گئے, بٹ بعد میں اسی طرح کی باتیں, ان کا بھی معاملہ یہی تھا بیسیکلی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جھگڑا کرتے تھے اور اس طرح کی گستاخانہ متکبرانہ باتیں کرتے تھے. اور پھر وہ کر رہے تھے تو اس میں یہ ہوا کہ جو اربد تھا اس کے اوپر بجلی گری اور وہ تو مر گیا. دوسرا جو تھا عامر بن طفیل, وہ اس وقت تو بچ گیا, لیکن بعد میں اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایسی گلٹی سی ہو گئی تھی گردن میں, ایک گلینڈ سا جو کہ کافی پھر بڑھ گیا تھا. اور پھر اس میں اور بھی ڈیٹیلز آتی ہیں کہ وہ کسی راستے میں جاتے ہوئے کسی کے خیمے میں رکا جو کہ عورت تھی, اور پھر وہاں پہ بہرحال وہ جب وہاں سے نکلتا ہے تو اسی وہ جو گلینڈ جو گلٹی سے اس کی بنی تھی, اس سے اس کی جو ہے وہ موت واقعہ ہو گئی تھی. اور بیسیکلی ان کا بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یا اللہ کو ماننے کے بارے میں اسی طرح کے وہ بھی جھگڑے اور بحثیں کرتے تھے. تو یہ واقعات جو ہیں مفسرین نے یہاں پہ اس کے بارے میں بتائے ہیں اس آیت کے حوالے سے, واللہ تعالی عالم. لیکن یہ ملتے ہیں واقعات, اور اس کے علاوہ ایک دو اور بھی ملتے ہیں لوگوں کا ذکر کہ انہوں نے اس طریقے سے بہت گستاخانہ جھگڑے کیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے, تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا. اور یہ ہے کہ بادل جب گرجتے یا جب بجلی کڑکتی اور گرتی یا بارش بہت زیادہ تیز ہوتی نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے, اور کیونکہ جو پچھلی قومیں تھیں ان کے اوپر انہی فینومیناز کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھیجا گیا تھا. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی جو قوم ہے ارد گرد ان کے, وہ کس قدر نافرمان اور سرکش ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ دعائیں ہیں مسنون جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے, تو میں چاہ رہی تھی کہ ہم ان دعاؤں کو دیکھ لیتے ہیں.
ایک تو جب اس طریقے سے بادل کی گرج سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ فرما اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، اور اس سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرما دے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو دعا یاد ہو جاتی ہے انشاءاللہ I'll try to share it in the group، تو بہت اچھی بات ہے، یاد ہو جائے، نہیں تو آپ اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ اس وقت اتنا خوف آ رہا ہوتا ہے نا، جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اس کی کوئی شدید قوت یا طاقت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا سختی نہ ہو جائے، اس سے بچنے کی، یا اللہ اپنے غضب سے قتل نہ کرنا، اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، اور ہمیں عافیت عطا فرمانا. تو یہ عافیت کے حوالے سے دعا. اور ایک اور ہے مصنون ذکر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادل کی گرج سنتے تو بات چیت چھوڑ کر یہ ذکر پڑھنا، یعنی صحابی جو ہیں ان سے یہ مصنون ہے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ والی جو آیت ہے نا، اس کے جو شروع کے الفاظ ہیں نا، وہ یسبح الرعد، اس سے پہلے سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر دیتے تھے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ. یہ اصل میں دوسرے رسم الخط میں لکھا ہوا ہے نا، تو یہ شد کے نیچے جو زیر ہے یہ بیسیکلی با کے نیچے زیر ہے. سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات جس کی تسبیح گرج اس کی حمد کے ساتھ کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے ڈر سے یعنی اس کی تسبیح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ صحابہ کرام سے مصنون یہ ہے کہ اس طریقے سے دعا کرتے تھے. اور ویسے بھی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص یہ گرج چمک اور اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر لیتا ہے تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا غضب یا اس طریقے سے وہ بجلی نہیں گرتی. تو اس لیے یہ کہ آپ جب بھی بادلوں کی یہ گرج جو چمک اور اس طرح کے فینومینا کو ایکسپیرینس کریں جو بہت زیادہ اس طرح کا شدید قسم کا ہو، تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی جس کے تسبیح کے کلمات ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، خالی سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دیں اتنا بھی ٹھیک ہے، یا اور پورا کہہ دیں، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ تسبیح کے جو کلمات ہیں اور اللہ کی تحمید کے جو کلمات ہیں حمد کے، وہ پڑھنے چاہیے. یہ پتہ چلتا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی عمل سے پتہ چلتا ہے، صحابہ کرام کے بھی عمل سے پتہ چلتا ہے، تو ہمیں بھی یہ عمل جو ہے وہ اپنانا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ ایک دعا ہے جو کہ بارش ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے. ایک تو یہ چھوٹی سی اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے. ٹھیک ہے، نافعہ یعنی نفع بخش بنا دے. یہ تو چھوٹی سی آپ اسی طرح سے صحیح بخاری میں یہ آتی ہے، آپ اسی طرح سے اللہم صیبا نافعا، یعنی ہمارے لیے فائدے والی یہ چیز بنے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے کوئی مصیبت بن جائے یا ہماری عافیت بدل جائے. ٹھیک ہے، اور ایک اور دعا ہے جب بارش زیادہ ہونے لگتی تو یہ صحیح بخاری میں یہ آتا ہے، اللہم حوالینا ولا علینا، یعنی ہمارے ارد گرد، حول ہوتا ہے نا جیسے ماحول آپ کے ارد گرد ہوتا ہے، تو ہمارے ارد گرد بارش برسا اور ہم پر نہ برسا. اللہم علی الاکامی والذرابی، اے اللہ ٹیلوں پر، پہاڑوں پر، وبطون الاودیاتی اور وادیوں کے درمیان، وہ منابت الشجری اور درختوں کے اگنے کی جگہ، منابت جیسا نباتات ہوتی نا، یعنی ان جگہوں پر ان کو لے جا، یعنی جس طرح وہ بہت زیادہ بارش ہو نا تو اس کے لیے یہ دعا ہے کہ یا اللہ ان کو ارد گرد کی جو ویران جگہ ہیں یا ٹیلے ہیں یا پہاڑ ہیں وادیوں کے درمیان وہاں پہ ان کو لے جا، تاکہ جن جگہوں پہ یہ آبادی والی علاقے ہیں، ہم ہیں، انسان ہیں، ان کے اوپر ان کا کوئی نقصان نہ ہو. تو یہ دعا بھی اگر آپ ایسے یاد ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ زبانی بس اس کو مطلب زبانی ان دا سینس کہ آپ اگر ویسے نہیں یاد کر سکتے تو آپ اپنی لینگویج میں بس اتنا کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو پہاڑوں، ٹیلوں اور ویران جگہوں پر لے جائے اور ہمارے اوپر ان کو اس طریقے سے غضب کی بارش نہ بنانا، کوئی سزا یا سختی والا معاملہ ہمارے ساتھ نہ ہو. ٹھیک ہے، اچھا پھر بہت زیادہ جب آندھی طوفان ہوتا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک یہ دعا بڑی خوبصورت ہے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا، اے اللہ میں تجھ سے اس کی، یعنی یہ جو ہوائیں اور تیز آندھی چل رہی ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں اور اس کے اندر جو بھلائی ہے وہ مانگتا ہوں.
ٹھیک ہے. وہ خیر ما ارسلت بھی، اور جس مقصد کے تحت اس کو بھیجا گیا اس کی بھی خیر تجھ سے مانگتا. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اور اس کی شر سے، اس کے اندر اس کے ساتھ آنے والی شر سے، اور جس شر کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی اس کا کوئی شر ہو اس کے اندر، یعنی جو بھی آ کے کوئی تباہی شباہی پھیلانے والی ہے، اور جس مقصد کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اگر اس میں کوئی شر ہے ہمارے لیے، کوئی برائی ہے، کوئی سزا ہے، کوئی پکڑ ہے، تو اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. یہ تو آسان ہے دعا یاد کرنی. تو یہ آندھی اور طوفان کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا مسنون ہے، ثابت ہے، اور یہ بھی اگر آپ کو یاد ہو جاتی ہے تو یہ پڑھ لیں، نہیں تو اپنی زبان میں جو بھی اس کا ترجمہ ہے اس لحاظ سے پڑھ لیں. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو مظاہر قدرت ہیں جن پہ بعض دفعہ ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے آگے کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو آج کے بعد سے آپ یاد رکھیں کہ یہ دعائیں پڑھنی ہیں آپ نے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرنی، ٹھیک ہے، تاکہ یہ اگر کوئی ایسی سختی والی آندھی طوفان یا بارشیں تو وہ ہمارے لیے خیر اور عافیت کا باعث بنے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے. وہ ہمارے لیے جو ہے پریشانی کا یا غم کا یا کوئی ایسی سزا یا پکڑ کا باعث نہ بن جائے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تو سخت پکڑنے والا ہے، سخت گرفت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی حیلہ تدبیر سے کسی شخص پر شدید گرفت کر لے، اور یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ویسے ہی آپ اس کو ایز اے صفت اللہ کی لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ قوت والا ہے، طاقت والا ہے. وہ چاہے تو پکڑ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو انسان کی گرفت کر سکتا ہے. تو یہ جو بجلیاں گرتی ہیں تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنے ہاتھ ایسے پھیلائے کہ پانی اس کے منہ تک خود بخود پہنچ جائے، حالانکہ پانی کبھی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا. کافروں کی پکار بھی ایسی ہی گم ہو جانے والی ہے. لہو لیے اس کے، دعوتو پکارنا ہے، الحق برحق، یعنی اسی کو پکارنا جو ہے وہ برحق ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کو پکارا جائے گا تو وہ باطل ہے. والذین، اور وہ لوگ، یدعون وہ پکارتے ہیں، یا آتین والا وہ کے معنی میں، دال عین واو جو ہے تو اس دعا، اس میں پکارنا، دعا کرنا، اور اس میں عبادت کا مفہوم بھی آ جائے. وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دونی ہی، اس کے سوا، لا نہیں، یستجیبونا وہ جواب دیتے، جیم واو با اور سین تا جو ہے وہ باب استفعال میں جانے سے، یا جو ہے آتین والا وہ کے معنوں میں واو نون پلورل کا، نہیں وہ جواب دیتے. اب یہاں سے جو مراد ہے نا، یہ وہ ہستیاں یا وہ بت، آپ بے شک نیچے بریکٹ میں لکھ لیں، جن کو وہ مشرکین پکارتے تھے. لہم ان کو، یا لیے ان کے، نہیں وہ جواب دیتے ان کو، بشیئن ساتھ کسی چیز کے یا کسی چیز کا، با کو آپ ساتھ کر لیں، کا کر لیں، الا مگر، کباستی با سین اور توئیں جو ہے، بسطا یہ پھیلانا، کشادہ کرنا، اس معنوں میں آتا ہے نا. باسط اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی آتا ہے. تو بسطا کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا. تو کباسطن مانند، کاف زبر جو ہے نا یہ مانند کے لیے، کہ اللہ کباستی مگر، یا ما سوائے مانند پھیلانے والے کے، کفیہ کا فا فا اپنی دونوں ہتھیلیاں، یہ کفین تھا بیسیکلی، تو کفیہ ہتھیلیوں کے لیے آتا نا کف جو ہے، کاف فا فا، تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے، الی الماء طرف پانی کے، لی یبلغا
ताकि वो पहुंचे, बा लाम गैन पहुंचना या वो वाला वो के मायनों में, ताकि वो पहुंचे, फाहू, फा वाव हमजा मुंह के लिए आता है, जैसे अफवाह का वर्ड भी उसी से होता है जो मुंह से निकलती है, तो फा हु उसके मुंह को, ठीक है, फा वाव और हा इसका रूट वर्ड है, ताकि वो पहुंचे मुंह को उसके, हु जो है वो जमीर के तौर पे है और वैसे इसके रूट में भी फा वाव हा आता है, वमा और नहीं, हुआ वो, बिबालिगी ही पहुंचने वाला उसको, ही उसको, और बाजर भी जो है यहाँ पे वाले के मायनों में आ जाएगा, बालिग वही बालाम गैन पहुंचना, और वो नहीं है पहुंचने वाला, हुआ से मुराद जो है ना वो पानी है जिसका जिक्र किया जा रहा है, और ही जो है उससे मुराद वो शख्स है जो ये काम कर रहा है, यानी पानी उसके मुंह तक नहीं पहुंचने वाला। वमा और नहीं, दुआउल काफिरीना पुकार, दाल एन वाओ काफरों की, इल्ला मा सवाए फी दलाल गुमराही में या गुम हो जाने वाली, यानी उनकी जो पुकार है वो बेकार है, इस तरह जाया है, बेफायदा है। अच्छा, एक चीज जो है ना पिछली आयत के हवाले से मैं बताना भूल गई हूँ, मैं इस आयत की तफसीर बाद में करती हूँ। आयत नंबर 14 की ये जो रात के हवाले से एक हदीस मैंने यहाँ पे नोट की हुई थी, बट मैं बताना भूल गई हूँ। वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि एक हदीस में जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राहत जो है वो एक फरिश्ते का नाम बताया है कि ये फरिश्ता है जिसके पास आग के कोड़े होते हैं और वो बादलों को हनकाता है, ठीक है ना, यानी उनको ऐसे कोड़ा मारता है और उनको हनकाता है और फिर उसको लेके जाता है जहां उसने ले जाना होता है, ठीक है। तो ये भी आता है, तो यानी दोनों तरीके से ये फिनोमेना जो है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, एक तो ये कि तस्बीह और हम्द के हवाले से भी, और दूसरा वो जो एक फरिश्ते का नाम जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, रात ही बताया उस फरिश्ते को। एनीवे ये भी आप नोट कर लें। अच्छा, अब ये जो आयत है इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने चूंकि अब अपनी तौहीद के भी दलाइल दिए और इंसानों को बताया कि अल्लाह ताला ही की जात है जो कायनात की खालिक और मालिक है, तो उसी को पुकारना बरहक है। यहाँ पे ये हकीकत बयान की जा रही है, यानी अगर तुम अल्लाह को छोड़ के दीगर हस्तियों को, बुतों को या किसी इंसान को, या तुम सूरज चांद सितारों को अपना माबूद समझ के उनको पुकारते हो, तो सब बेसूद और बेकार की बात है, सब बातिल है। असल हक यही है कि सिर्फ उसी जात को पुकारा जाए। क्यों? क्योंकि जाहिर है तुम खुद भी इस चीज का इकरार करते हो कि अल्लाह ताला ही की जात है जो खालिक है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला को खालिक तो मानते थे। तो इसलिए ना इस तरह के सवाल करके या इस तरह की एक एक्सप्रेशन अपना के उनको बेसिकली सोचने पर मजबूर किया जाता था कि अब इतना कुछ तुम देखते हो, ये सब भी अल्लाह की जात ही करती है जो तुम्हारे इर्द गिर्द कायनात में ये मज़ाहिर नजर तुम्हें आते हैं, तो फिर उस रब को छोड़ के तुम दूसरों के पास कैसे चले जाते हो उनको मानने के लिए, या उनको उनको अपना माबूद मानते हो, या उनको पुकारने के लिए, या उनसे अपनी हाजत रवाई के लिए तुम कैसे चले जाते हो। और फिर अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत इसमें मिसाल दी कि जो भी कोई शख्स ऐसा काम करता है, ऐसा शिर्क करता है, चाहे वो उम्मीद से किसी दूसरी हस्ती को पुकारता है या खौफ से किसी को पुकारता है, वो बिल्कुल उसकी मिसाल जो है वो ऐसी है जैसे कि कोई इंसान पानी की तरफ ऐसे हाथ बढ़ाए और कहे पानी को कि तुम मेरे मुंह तक पहुंच जाओ। तो पानी तो एक बेजान चीज है ना, वो तो उसके मुंह तक उठ के खुद नहीं पहुंच सकता। यानी जैसे कहते हैं ना कि मिसाल इस तरीके से दी गई है कि तुम्हें अगर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस हो तो तुम इस चीज को समझ सकते हो कि कितनी बेवकूफों वाली तुम ये बात कर रहे हो और कितनी ज्यादा बेअक्लों वाली ये तुम्हारी सोच है या ये अकीदा है जिसके ऊपर तुम्हारे बाप दादा थे और अब तुम भी उसी पर चले जा रहे हो। क्योंकि जब पुकार अल्लाह ने सुननी है, दुआ अल्लाह ने सुननी है, तो इबादत भी उसी की होनी चाहिए। अल्लाह को तुम मानते हो कि वो खालिक है, लेकिन साथ तुम दूसरे माबूदों को भी पुकारते हो, तो ये तो ऐसे ही है ना जैसे कोई प्यासा पानी को की तरफ हाथ फैलाए, उससे कहो कि आ जाओ मेरी प्यास बुझा दो, तो जाहिर है पानी ने तो खुद उठ के उसके मुंह तक नहीं पहुंचना, पानी की तो कोई ऐसी अहलियत ही नहीं है। तो यानी अगर प्यासा कोई इस तरह की हरकत करता है तो एक बेकार, एक लग़व बात है, एक बिल्कुल ही बेमायनी बेसूद बात है जिससे उसको कोई फायदा नहीं। तो
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باطل معبود تم نے بنائے ہوئے ہیں ان کو تم 1000 دفعہ بھی پکارو، صبح سے شام تک بھی پکارتے رہو، انہوں نے تمہاری بات سننی نہیں ہے، وہ تو سن ہی نہیں سکتے، ان کی تو کوئی ایسی اہلیت ہی نہیں۔ اور فرض کرو اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ سن بھی لیں تو وہ اتنے بے بس اور مجبور اور بے جان ہے کہ وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری دعا کو انہوں نے کیسے قبول کرنا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب تم خود سوچ لو کہ تمہیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے ان کو پکارنے کا۔ تو یہ بالکل اس طرح کی بات سورۃ الحج میں بھی، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا کہ یہ جو بت وغیرہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو، یہ تو مل کے کوئی مکھی تک تو پیدا کر نہیں سکتے، اور اگر پیدا کر بھی لے مکھی تو مکھی بلکہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی تو بے بسی کا یہ عالم ہے کہ مکھی ان کے سامنے سے اگر کوئی کھانے پینے کی چیز اڑا کے لے جائے تو یہ تو اس کو بھی نہیں روک سکتے۔ بتوں کے سامنے ہوتا تھا نا کھانے پینے کی سب مٹھائیاں وغیرہ رکھتے تو ان کے اوپر آ کے مکھیاں بھی بیٹھ جاتی ہیں، تو اگر وہ اٹھا کے کوئی لے ہوتے ہیں وہ مٹھائیاں، ان کے اوپر سے اگر کوئی چیز اٹھا کے لے جاتے تو اس کو بھی روک نہیں سکتے۔ تو یہ کیسے تمہارے خالق یا مالک یا تمہارے معبود ہوگے؟ تم نے کیسے ان کو طاقتور سمجھ لی؟ ٹھیک ہے نا؟ نہ یہ کچھ سن سکتے ہیں، نہ یہ تمہاری حاجت روائی کر سکتے ہیں، نہ یہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں، جتنی تم کوشش کر لو یہ سب بے سود اور بیکار تمہاری کوششیں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ وما دعاء الکافرین الا فی دلال، یعنی کافر جو اس قسم کی پکار کرتے ہیں وہ سب بیکار ہے، ضائع ہے، بے فائدہ ہے، ایک ان کی بھول ہے، بھول میں پڑے ہوئے ہیں، راستہ گم کیے ہوئے ہیں اور گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ دعوت الحق جو ہے، دعوت پکار دعا کے معنوں میں بھی ہے اور یہ عبادت کے معنوں میں بھی ہے، جیسے سورۃ غافر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ وہ آیت آتی ہے نا ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، اور پھر وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو یعنی یہ جو دعا ہے اسی کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اس میں آگے آتا تھا نا بہت ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخل، کہ مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، تمہارے رب نے یہ فرمایا بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں میں ان سب کو جہنم میں جو ہے وہ داخل کر دوں گا۔ تو یہاں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے بھی کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، دعا مانگنا، یہی اصل میں عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو اس سے مراد چاہے عبادت لے لیں چاہے دعا لے لیں، دونوں ہی جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات کے لیے، اللہ ہی کی ذات اس کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کسی اور ذات کو اس کا مستحق کوئی سمجھتا ہے تو یہ اس کی اپنی بے وقوفی ہے، وہ گمراہی میں ہے اور وہ اپنے راستے کو بھولا ہے۔ عبادت بھی اللہ کے لیے اور دعا اور پکار بھی اللہ ہی کے لیے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان لوگوں کو سمجھایا کہ یہ ساری مظاہر قدرت دیکھ کے بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی، پھر بھی تم ان ہستیوں اور بتوں کے سامنے جھک جاتے اور ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، تم تو بہت بڑی گمراہی۔ پھر مزید اور آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو اور ایکسپلین کر رہے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں چاروں ناچار اللہ ہی کو سجدہ کر رہی ہیں، ان کے سائے بھی صبح شام سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ آیت سجدہ یہاں پہ سجدہ کر لیتے ہیں، پھر اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ تفصیل ترجمہ دیکھیں وَلِلَّهِ، اور لیے اللہ کے، یسجدو وہ سجدہ کرتے ہیں، یا وہ والا آتا ان کے معنوں میں، من جو بھی فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، طوعاً توئیں واو عین جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے خوشی سے کرنا، جیسے اطاعت کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے، وکرہن کراہت سے کرنا، ناخوشی سے کرنا، وظلالہم زوئیں لام دام ظلم جو ہے یہ سائے کے لیے آتا ہے، ظلالہم سائے ان کے، کن کے، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں، بالغدوی والآصال، غدو جو ہے غین دال واو یہ صبح کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، صبح کا وقت، اور آصال جو ہے
हमजा स्वाद लाम ये शाम के वक्त के लिए है। जैसे हम उर्दू में भी तो मुख्तलिफ अल्फाज यूज करते हैं ना, सुबह है, शाम है, रात है, तो इस तरह अरबी में भी मुख्तलिफ, तो वुदू जो है वो सुबह के वक्त के लिए आता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने अब देखिए यहाँ पे मजीद इंसानों को क्या समझाया कि अल्लाह की अजमत और कुव्वत का बयान इसमें किया जा रहा है कि अल्लाह की ताकत तो हर चीज पर छाई हुई है, हर कायनात की चीज, चाहे वो आसमानों में है, चाहे वो जमीन में है, वो अल्लाह के सामने सजदा रेज है, खुशी से भी ना खुशी से भी, यानी इख्तियारी तौर पर भी और इस्तरारी तौर पे भी वो अल्लाह को ही सजदा कर रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है सजदा वैसे तो अल्लाह ताला के सामने झुकने के मायनों में होता है ना, अपनी पेशानी ऐसे अल्लाह ताला के सामने लगा देना। तो यहाँ पे चूंकि कायनात की जो ये चीजें हैं, सूरज चांद सितारे आप ले लें, या जमीन की जो चीजें हैं, दरख्त ले लें, फूल फल पौधे पहाड़, सब बेसिकली इनका सजदा बयान किया गया है, जिसको मुफस्सिरीन ने ये बयान किया है कि ये तमाम जो कायनात की चीजें हैं ये अल्लाह ताला के बनाए हुए उन कवानीन की पाबंद हैं जिनके तहत, जिनके लिए इनको मामूर किया गया, जिनके तहत इनको बनाया गया, और जो काम इनको दिया गया, ये सब अल्लाह ताला के सामने इतने बेबस और मजबूर हैं कि उस कानून की के खिलाफ ये नहीं जा सकते जो अल्लाह ने उनके लिए बना दी। अब देखें अल्लाह ताला ने अगर जमीन को ये कहा कि उसने घूमना है सूरज के गिर्द, तो वो अगर चाहे कि मैं नहीं घूमती तो वो ये नहीं कर सकती। उसने अपने एक्सेस पे भी घूमना है, उसने साथ साथ सूरज के गिर्द भी घूमना है, कि उसको उसको ये हुक्म दिया गया और वो कर रही है जब से उसको ये हुक्म दिया गया। इसी तरह बाकी सैयारे हैं, इसी तरह जो भी अजराम फल्की हैं, उनको जो जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिलता है, स्टार्स हैं, उन्होंने जहाँ पे रहना है वो वहां पे रहेंगे। और अगर जिस तरह कभी कोई गिर भी जाता है, कोई शहाब साकिब वगैरह, वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। जमीन पे आप देख लें, अगर जैसे पानी है, पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है ना, अब पानी चाहे कि मैं नीचे से ऊपर की तरफ बहना शुरू कर दूं, यानी पहाड़ के नीचे से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, वो उस कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। ठीक है, फिर पानी के लिए ये भी जरूरी है कि वो अपनी सतह बरकरार रखता है, ये तो नहीं हो सकता खाम खा उसमें ऐसे करके गड़ा पड़ जाए। तो ये जो सब कानून की पाबंदी करते हैं ना, यही एक तरह से उनका अल्लाह के हुजूर सजदा है। ठीक है, तो इस तरह अल्लाह ताला की आगे तो जितनी भी कायनात की चीजें सब अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज हैं। वो जो है ना सूरत रहमान में भी अल्लाह ताला यही बयान करते हैं कि सब जो है वो अल्लाह ताला के सामने सजदा कर रहे हैं। हल्का मरु शजरु यस्जुदान, यानी उसमें भी हमने यही पढ़ा। तो ये और जगहों पे भी कुरान मजीद में भी आता है। शायद गलत पढ़ गई हूँ। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। तो बेसिकली इन तमाम चीजों का अल्लाह ताला की तरफ से बनाए गए इन तबई कवानीन की पाबंदी को उनका सजदा कहा गया है, जिससे वो नहीं निकल सकते। चाहे सितारे हैं, चाहे दरख्त हैं। अब दरख्त का ये काम है कि बीज बोया जाएगा, वो निकलेगा, अगर अल्लाह का हुक्म है तो वो निकलेगा। जितना बड़ा होना है उसने होना है, अगर उसको कहा जाए कि उसने फल की पैदावार देनी है तो वो देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये असल में सिर्फ ये इंसान ही है जो कि अल्लाह ताला के सामने सरकशी करता है, नाफरमानी करता है, वरना तो सारी आसमान और जमीन की चीजें जो हैं वो तौअन वकरहन, चाहे ना चाहे अल्लाह के सामने झुके हों। और इल्ला ये कि उनके साए भी जो है वो अल्लाह के सामने सजदा कर रहे हैं, क्योंकि साया जो है वो भी ऐसे जैसे नीचे की तरफ बनता है ना। तो जैसे कोई काफिर या कोई सरकश इंसान है, उसको बेसिकली ये समझाया जा रहा है कि तुम सिर्फ उन चीजों में ही अपनी मनमानी या सरकशी या नाफरमानी कर सकते हो जिन थोड़ी बहुत चीजों के ऊपर तुम्हें इख्तियार दिया गया। यानी तुम खड़े होके अल्लाह की जात के ऊपर झगड़ा करते हो, या उसके साथ शिर्क करते हो, या उसकी बातों का इनकार करते हो, तो उस वक्त अगर तुम अपने बनने वाले साए को देख लो, वो भी नीचे जमीन के ऊपर बन रहा होता है, वो भी अल्लाह ताला को सजदा कर रहा होता है। और ये नहीं हो सकता कि
تم کہیں پہ کھڑے ہو اور تم اپنے سائے کو روک سکو یا وہ نہ بنے یا اس کو تم اپنی مرضی کے تابع کر سکو، وہ بھی اللہ کے تابع. یہ تو تم ہو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو. یعنی تمہیں تو کچھ ہی چیزیں ہیں نا جن کے اوپر اختیار دیا گیا. اب دیکھیں نا، کوئی انسان یہ چاہے کہ مجھے کوئی بیماری نہ آئے تو وہ یہ نہیں کر سکتا. کوئی یہ چاہے کہ میں بغیر کھائے پیے زندہ رہ لوں، بغیر آکسیجن کے زندہ رہ لوں، وہ یہ نہیں کر سکتا. وہ اپنی موت کو روک نہیں سکتا، وہ اپنی ایجنگ کو روک نہیں سکتا، اپنے بڑھاپے کو روک نہیں سکتا. وہ اس چیز پر بھی قادر نہیں تھا کہ وہ کس وقت دنیا میں آیا، کس خاندان میں پیدا ہوا. اپنے مطلب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر انسان کا اختیار نہیں ہے. تو یہ بھی انسان کا ایک طرح سے سجدہ ریز ہونا ہی ہے، پابند ہونا ہی ہے. یعنی یہ اس کا اضطراری سجدہ ہے. ایک تو اختیاری ہوتا ہے نا، اختیاری پہ تو تم نے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں جھکنا اللہ کے سامنے معاذ اللہ، یا نہیں میں نے اللہ کو ماننا، یا اللہ کی ذات نہیں ہے. لیکن اگر تم غور کرو تو اضطراری طور پر تو تم بہت سی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے پابند ہو. ٹھیک ہے نا. اور ایون ساری اس کائنات کی چیزوں کے اور انسان کے بھی سائے جو ہیں ان کے لیے بھی جو قانون مقرر ہے وہ اس کے پابند ہے. ٹھیک ہے. اور صبح شام کا بھی اس میں ذکر اسی لیے کیا گیا کہ سائے جو ہیں جس طرح لمبے ہوتے ہیں، پھیلے ہوتے ہیں، اور پھر سایوں کا گھٹنا بڑھنا وہ صبح اور شام کے ساتھ اس طرح سے ریلیٹڈ ہے نا. اسی مطلب اس میں تجریج جو ہے اسی نسبت سے ہوتی ہے جس نسبت سے سورج جو ہے وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، یا سورج کی روشنی جتنی ہوتی ہے اسی لحاظ سے سائے جو ہیں وہ بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ صبح شام کا بھی ذکر اس میں ساتھ کیا گیا. بیسیکلی ان کا مطیع ہونا، ان کا فرما بردار ہونا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہونا، یہ بتایا گیا کہ صرف یہ انسان ہی ہے جو نہیں جھکتے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑتی ہیں، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے. ورنہ تو کائنات کی ہر چیز ہے. اور خود انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے تو وہ بھی بہت سی چیزوں پر مجبور ہے، پابند ہے اللہ کی فرما برداری کرنے پر. یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی اکڑ میں آ کے اس چیز سے انکار کرتا ہے. ورنہ بہت سی چیزوں کو کے لیے تو وہ خود بھی، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی موت کو روک سکتا ہوں، میں اپنے بڑھاپے کو روک سکتا ہوں. اور یہ چیزیں تو سب کو پتا ہوتی. کوئی کتنا بڑا دہریہ ہو، مشرک ہو، منافق کافر ہو، اس کو بھی یہ چیز پتا ہوتی ہے کہ یہ کام میں اپنے لیے نہیں کر سکتا. نہ میں اپنی موت کو روک سکتا ہوں، نہ کسی بیماری کو روک سکتا ہوں، نہ اپنی عمر کو روک سکتا ہوں. بہت سے ایسے معاملات ہیں، کہیں جا رہا ہوں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کو میں نہیں روک سکتا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے. لیکن انسان اس پہ غور نہیں کرتا. حالانکہ انسان وہ ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دیا، شعور بھی دیا، لیکن وہ استعمال نہیں کرتا نا، ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کرتا کہ کس طریقے سے وہ بھی پابند ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے پر. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ بتایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. ٹھیک ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ چیزیں بھی اور ان کے سائے بھی سب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. تو یہ انسان جو ہے وہ غیر اللہ کے سامنے سجدے کیوں کرتا ہے جا کے، اور کیوں اللہ تعالیٰ کی سامنے کھڑے ہو کے سرکشی اور نافرمانی کرتا ہے. تو یہ جو سجدہ کرنا ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے، یہ دیکھیں اس کی کتنی اہمیت ہے. اور آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو کہ نماز ہی نہیں پڑھتے اور اس چیز کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریزہ، اور ایک وہ انسان جو کہ منہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے لیکن وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کے آگے جھکے نہ، تو کیسی اس کی اپنی بدقسمتی ہے نا. تو یہ ایسے لوگوں کے لیے بڑی وارننگ ہے جو نماز نہیں پڑھتے. اور یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اور اس کو پتا نہ ہو کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. تو سب کو پتا ہے کہ بیسک ایک فریضہ ہے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں. عقل و شعور تو ہے ہی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نعمت دی کہ مسلمان گھرانے میں بھی پیدا کیا، کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، یہ پتہ ہے کہ میں مسلمان ہوں. یٹ وہ اس طرح غفلت کا شکار ہے اپنی نمازوں سے کہ نماز نہیں پڑھتے. وقت گزر گیا، ظہر کا بھی، عصر کا بھی، فجر کا بھی، سوئے رہے، نہیں پڑھا، اہمیت ہی نہیں. حالانکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ کری اور انسان سے شعور ہو کے بھی اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے تو کیسی اس کی گستاخانہ یہ بات ہے، اور کیسا اس کا تکبر ہے. اور اس کو ڈرنا چاہیے اس چیز سے. اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آتا ہے نا کہ آخرت میں بھی ان کی کمریں جو ہے نا، کمر یعنی کہ بیک جو ہے ویسے تختہ کر دی جائے گی.
اور اس وقت جب سب اللہ کے سامنے جھکیں گے تو وہ چاہ کے بھی نہیں جھک رہے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں جب ان سے یہ چاہا گیا تھا یا ان سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ اللہ کے سامنے جھکیں تو وہ نہیں جھکتے تھے، تو آخرت میں بھی وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اوپر غور و فکر کریں جو کہ نماز نہیں پڑھتے۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ آپ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے، کہہ دیجئے اللہ ہے۔ پھر کہیے کیا تم نے ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے جو اپنے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ پھر پوچھیں کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ یا جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے انہوں نے بھی اللہ کی مخلوق کی طرح کی کوئی مخلوق پیدا کی ہے جو ان پر مشتبہ ہو گئی ہے؟ آپ کہیے کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا ہے اور زبردست ہے یا غالب ہے۔ کل کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے من کون ہے رب السماوات والارض جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا؟ کل کہہ دیجئے اللہ اللہ تعالی، کل کہہ دیجئے فتخذتم ف اور اتخذا جو ہے وہ حمزہ خازال سے ہے، حمزہ زبر جو ہے یہ حرف استفہام ہے، سوال کے لیے پوچھا گیا ہے، بیسیکلی حمزہ استفہام کہتے ہیں اس کو۔ ف جو ہے تو یا پھر کے معنوں میں، اتخذا جو ہے وہ حمزہ خا زال سے ہے، بنا لینا، اخذ کر لینا، تم کے معنوں میں ہے، کیا پھر بنا لیے تم نے، من دونی ہی سوائے اس کے، اولیاء یا اس کے علاوہ، اولیاء ولی سے ہے مددگار، لا نہیں، یملکونا وہ مالک ہو سکتے، یا وہ کے معنوں میں میم لام کاف مالک ہونا، واو نون پلورل کا، لانفسہم اپنے نفسوں کے، نفعن کسی نفع کا، کسی فائدے کا، نون فاعین، ولا درن اور نہ کسی نقصان کا، ضرر کا، دعد را اس کا روح۔ کل کہہ دیجئے حل کیا، یستوی العام، یہ جو کل کہا جا رہا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یستوی وہ برابر ہو سکتا ہے، یا وہ کے معنوں میں، اور مستوی ہونا، مساوی ہونا، سین واو یا بیسیکلی اس کا روٹ ورڈ ہے تو مساوی سے برابر ہو سکتا ہے۔ الاعمى یہ اندھے کے لیے آتا ہے، والبصیر اور یہ بینا کے لیے آتا ہے، یعنی جو دیکھنے والا ہے، تو اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے، باسودرا، ام یا حل کیا، تستوی پھر وہی مساوی والا سین واو یا برابر ہو سکتے ہیں، الظلمات اندھیرے، والنور اور روشنی۔ اب تستوی جو ہے نا اس میں تا جو ہے یہ مونس کی ہے، آگے ظلمات آ گئے نا ایک کے ساتھ، یہ آتین والا نہیں ہے۔ الظلمات اندھیرے، زوئے نامی، والنور اور روشنی، ام یا جعلوا انہوں نے بنا لیے، للہ لیے اللہ کے، شرکاء شریک، یعنی اللہ کے لیے انہوں نے شریک بنا لیے، خلقو انہوں نے تخلیق کیے ہیں، کا خلقی ہی مانند تخلیق کے اس کی، یعنی ہی سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، آپ یہ نیچے لکھ لیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی، ہی سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فتشابہ تو خلط ملت ہوگی، مشتبہ ہوگی، شینباہا یعنی جیسے کہتے ہیں نا ایک چیز کے اوپر کوئی شبہ ہونے لگ جائے، الخلق پیدائش، یہ روٹ ورڈ ہے، علیہم ان پر، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ خالق خالق ہے، کل شیء ہر چیز کا، وہوا اور وہ، الواحد واحد ہے، القہار بہت زبردست ہے، بہت غلبے والا، قہار کہتے ہیں جو مغلوب کر دے، ایسی غلبے والا ایسی طاقت والا، ٹھیک ہے نا، جس کا حکم چلتا ہو۔ اب اس میں بھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا ان سے پوچھیں، ان سے سوال کریں،
یعنی ان کیونکہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ بات تو مانتے تھے کہ آسمان اور زمین کا اس تمام کائنات کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اب آپ ان سے پوچھیں کہ کون رب ہے آسمان اور زمین کا. ایک طرح کی دلیل دی جا رہی ہے کہ جب آپ ان سے یہ پوچھیں گے تو یہ خود کہیں گے کہ آسمان اور زمین کا رب ربوبیت سے ہے نا، خالق بھی، مالک بھی، مدبر بھی، یعنی سب اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. پیدا اسی نے کی ہے، تخلیق اسی نے کی ہے، وہی سب کام کر رہا ہے. یعنی آپ ان سے پوچھیں، کیونکہ جب آپ ان سے پوچھیں گے تو ان کا جواب تو یہی ہوگا اللہ. پھر آپ خود فرما دیجئے قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو خالق و مالک ہے آسمانوں کی بھی زمین کی بھی. تو پھر آپ ان سے پوچھیں کہ پھر کیسے تم نے اللہ کے سوا اپنے دوسرے اولیاء بنا رکھے ہیں، تم نے یہ بت بنا رکھی ہیں. کبھی تم فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے ان سے مدد مانگتے ہو، ان کو حاجت روا سمجھتے ہو، ان کو معبود سمجھتے ہو. حالانکہ یہ بت ہیں، چاہے وہ جو بھی ہستیاں ہیں، یا تم اگر ستاروں کو پوچھتے ہو یا سورج کو پوچھتے ہو، یہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. تو یہ تمہیں کیسے کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یعنی ایک بہت ہی کامن سینس کی بات ہے نا کہ اگر انسان اسی کے اوپر غور کر لے کہ یہ جو بت تمہارے سامنے بیٹھا ہے اس کو تم ہاتھ سے گراؤ تو یہ گر جائے گا، یہ تو اپنے آپ کو روک نہیں سکتا گرنے سے، یعنی گرے گا اور ٹوٹ جائے گا. اگر تم نے ٹیبل پہ رکھا ہے نیچے گراؤ تو ٹوٹ جائے گا نا. یعنی اتنی بھی تمہیں عقل نہیں آتی کہ یہ تو اپنے آپ کو کسی نقصان سے نہیں بچا سکتے، یہ اپنے لیے کوئی فائدہ نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ساری قدرت ہے اس میں کیسے شریک ہو گئے؟ اور تمہیں کہاں سے جو ہے یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی جو صفت ہے اس میں بھی یہ شامل ہے؟ یہ تو ایک مانی ہوئی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر خالق ہے آسمان و زمین کا تو اسی کو پورا تصرف ہوگا اپنی مخلوق کے اوپر. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں اگر تم تھوڑا سا غور کرو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اپنے نفع نقصان کی یہ مالک نہیں ہے. تو یہاں پہ عامہ اور بصیر، یعنی جیسا میں نے آپ کو بتایا نا صورت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اپوزٹس کے ذریعے یا موازنہ کر کر کے دو چیزوں کا اس حقیقت کو بیان کیا جائے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے. تو اس میں بھی دیکھیے جو مومن ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کو بصیر کہا گیا ہے کہ ان کے پاس یہ بصارت، ان کے پاس یہ قدرت ہوتی ہے، نظر ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اس کے برعکس جو مشرک ہے اس کو اندھا کہا گیا ہے، یعنی ان کے پاس تو کوئی روشنی، کوئی نور ہے ہی نہیں. اب حل تستوی الظلمات والنور، اندھیرے اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھیرے سے مراد شرک کے، کفر کے، نافرمانیوں کے، گمراہیوں کے اندھیرے. اور نور تو صرف ایک ہی ہے، ہدایت کا نور، جس میں یہی بتایا گیا کہ ایک اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں ظلمات ہمیشہ پلورل میں آتا ہے، اندھیرے جب آتا ہے تو پلورل میں، اور نور جو ہوتا ہے وہ سنگل میں ہی آتا ہے. تو اسلام یعنی اللہ کا یہ بتایا ہوا دین اور یہ توحید اور یہ ہدایت کا پیغام، یہی اصل روشنی ہے. اور دیگر اندھیرے تو ایسے بہت ہیں جن میں تم چاہو تو بس گمراہی میں بھٹکتے رہو. تو یہ بھی ایک کامن سینس کی بات ہے. آپ کسی انسان سے پوچھیں کہ ایک طرف اندھیرا اور ایک طرف روشنی ہے تو کیا دونوں چیزیں برابر ہوں گی؟ دونوں فینومینز برابر تو نہیں ہے نا. تو اسی طرح یہ ظلم بھی بلکہ اندھیرے ہی ہیں. تو چاہے ظلم کے یا شرک کے اندھیرے ہیں، وہ بھی نور اور روشنی کے، ہدایت کے برابر نہیں ہو سکتے. پھر آگے فرمایا کہ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا، انہوں نے اللہ کے لیے کچھ ایسے شریک بنا دیے کہ ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ مخلوقات پیدا کی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اللہ کی مخلوق ہے اسی طرح کی کچھ مخلوقات ان کو لگتا ہے کہ ان شریکوں نے بھی پیدا کی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ خلط ملط ہو گئی ہیں، یعنی مشتبہ ہو گئی ہیں. یعنی ایک طرح سے نا یہ تنزیہ انداز میں سمجھایا جا رہا ہے، اگر آپ اس پیرائے کو سمجھیں نا، کہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہوئی ہے نا. ان کے کوئی جھوٹے معبودوں کا تو کوئی اس میں کسی طرح کا حصہ ہے ہی نہیں. تو اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی معبودوں نے کچھ بنایا ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسی مخلوقات ہوں گی اس دنیا میں جو ان کے شریکوں نے یا ان کے معبودوں نے بنائی بھی ہے، اور تو پھر تو وہ خلط ملط ہو گئی. ٹھیک ہے نا. یعنی پھر تو اس شرک کی کوئی بنیاد بنتی تھی. لیکن ان کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ نے تخلیق کی ہوئی.
یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ کوئی ایسی چیز بتا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں دلیل کے طور پہ کہ یہ جو مخلوق ہے، یہ درخت جو ہے یہ ہمارے بت نے بنایا ہے، یا یہ پہاڑ جو ہے یہ ہمارے بت نے بنایا ہے. بتوں سے مراد چونکہ وہ مشرکین جو ہے ظاہر ہے وہ بت پرستی کرتے تھے، لیکن کوئی بھی انسان کسی کو بھی اگر اللہ کا شریک کرتا ہے تو سب کو ایڈریس کر کے یہی بات کی جا رہی ہے. تو کیا کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کو یہ بطور دلیل لا کے پیش کریں؟ اور پھر تو یہ ایسی بات ہوگی نا کہ جیسے خلط ملط ہو گئی ہیں، کچھ چیزیں ان کے بتوں کی بنائی ہوئی تھی اور کچھ اللہ کی بنائی ہوئی تھی، اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہاں یہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ جو ہے ہمارے بتوں نے بنائی ہوئی ہے. تو بیسیکلی تو ایسا نہیں ہے، اور یہ خود بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، کوئی چیز خلط ملط نہیں ہوئی تھی. یعنی اگر یہ اپنے بتوں کو خالق مانتے ہیں تو پھر ان کی لائی ہوئی کوئی، ان کی بنائی ہوئی کوئی مخلوقات تو ہونی چاہیے تھی نا، اور اگر وہ ہوتی تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کے ساتھ مکس اپ ہوئی ہوتی اور یہ اس میں کسی کنفیوژن کا شکار ہوتے، مشتبہ ہوئی ہوتی. لیکن ایسا تو نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ خود بھی مانتے تھے مشرکین. اسی لیے بار بار ان کو یہی سوال کیا جاتا تھا کہ جب تم خود مانتے ہو کہ خالق اللہ کی ذات ہے تو پھر اس کو مالک اور معبود واحد کیوں نہیں مانتے؟ تمہیں پتہ ہے کہ ساری کائنات کی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں، تمہارے معبودوں نے تو کچھ بھی تخلیق نہیں کیا ہوا. تو پھر تم اللہ کو اپنا معبود واحد کیوں نہیں مان لیتے؟ ٹھیک ہے نا. تو اب یہی بات ہے کہ ایک مومن انسان تو ان تمام دلائل کو لیتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، انہی کی روشنی میں وہ ہدایت کے راستے پہ چلتا بھی اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے. لیکن دوسری طرف جو ایک مشرک ہے وہ جانتے بوجھتے بھی ان دلائل کو نظر انداز کرتا ہے، صرف یہ کہ بس میں نے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنی ہے اور اسی پر وہ جم کے رہتا ہے. تو کیا ان دونوں کی حالت پھر ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ ایک اندھا ہوا، ایک بینا ہوا، ایک روشنی پر ہوا، ایک اندھیرے پر ہوا، یا ایک طرف روشنی اور ایک طرف اندھیرا ہو، تو دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا. تو بیسیکلی بس ان کو مختلف دلائل دے دے کہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اور پھر اس حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اصل حقیقت یہی ہے، قل اللہ، آپ ان کو کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی خالق ہے، کل شیء، ہر چیز کا، چاہے آسمانوں کی ہے چاہے زمین کی ہے، جو بھی چیز لے لو اللہ ہی اس کا خالق ہے. وہی یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عبادت کے حق میں، ہر لحاظ سے وہ واحد و یکتا ہے. اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، سب کو اس کی حاجت ہے، سب اس کے لیے حاجت روا ہے، سب اس کے آگے جھکنے پر مجبور اور اس کی بندگی کرنے پر مجبور ہے. اور وہ پھر یہ جان لو کہ وہ قہار بھی ہے، وہ زبردست بھی ہے، وہ طاقت و قدرت والا بھی ہے، وہ غلبے والا بھی ہے، اور وہ ہی ہے جس کا حکم چلتا ہے. یعنی تمام دلائل بھی دیے جا رہے ہیں، ثبوت کے ساتھ واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، جو ساری کائنات کا نظام بھی چلاتا ہے، اور وہ واحد ہے، واحد معبود ہے، اس کے علاوہ تمہیں کہیں اور نہیں جانا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ایک تنبیہ بھی کی جا رہی ہے، یعنی تھریٹننگ وے میں، کہ وہ قہار بھی ہے. جیسا شدید المحال بھی ہم نے پڑھا کہ وہ سخت گرفت کرنے والا بھی ہے، پکڑ کرنے والا بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا والی وارث بھی نہیں ہے. تو تاکہ انسان جو ہے اگر اس نے دلائل سے سیکھنا ہے تو وہ دلائل سے سیکھ لے، اس کو کوئی نشانیاں چاہیے تو وہ کائنات میں ان نشانیوں کو دیکھ کے سمجھ لے، اور ساتھ ساتھ تھریٹننگ وے میں بھی، یعنی صرف بشارتیں نہیں دینی، نذیر، یعنی انذار جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا گیا تھا، تو انذار بھی کرنا ہے، خبردار بھی کرنا ہے کہ یہ سارے دلائل ہیں، یہ سارے ثبوت ہیں، اور یہ ساری نشانیاں ہیں اس کائنات میں، انہی کو دیکھ کے مان لو تو ٹھیک ہے. اگر پھر بھی ہٹ دھرمی کرو گے، پھر بھی اسی پہ رہو گے کہ نہیں میں نے اپنے آباء و اجداد کے ہی طریقوں پر رہنا ہے، حالانکہ یہ سب اتنی کامن سینس کی باتیں ہیں جو تم اتنی کھول کھول کے تفصیلاً اس قرآن میں بیان کی جا رہی ہیں، پھر بھی نہیں مانو گے تو جان لو کہ وہ قہار ہے، پھر وہ تمہاری پکڑ کرے گا، پھر وہ تم پہ غلبہ پائے گا، کیونکہ حکم تو اسی کا چلتا ہے، چاہے تم جیسے بھی اپنے کانسیپٹ رکھ لو، اصل خالق مالک تو اللہ ہی کی ذات ہے نا. تو پھر اگر تم اس کی پکڑ کا شکار ہو گئے اور اس کے غضب و غصے اور اس کی سزا کا شکار ہو گئے تو کہاں بچ کے جاؤ گے؟ تو بہتر یہی ہے کہ ان اندھیروں کو چھوڑ کے اس نور اور ہدایت کی روشنی کی طرف آ جاؤ، اور جو اصل راستہ ہے اس کو مان لو اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو. بیسیکلی وہی بات ہے کہ بار بار جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہی اقرار
کرایا جا رہا ہے اور مختلف یہ جو مظاہر قدرت ہے ان پہ نظر دلا کے ان کو احساس دلایا جا رہا ہے. ابھی اس سے مراد صرف وہ مشرکین مکہ نہیں ہے، آج کے دور میں بھی جو بھی اگر کوئی ایتھیسٹ ہیں، دہریے ہیں، مشرکین ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسری مخلوقات کو شریک کرتے ہیں، چاہے وہ یہود و نصارہ ہیں جو کہ انبیاء کو شریک کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بدھ مت ہندوازم کے لوگ ہیں جو کہ بتوں کو شریک کرتے ہیں، یا کوئی ایتھیسٹ ہے، سب کے لیے دلائل تو ایک ہی ہے کہ اگر ماننا چاہیں تو ارد گرد اپنی کائنات میں ان ساری نشانیوں کو دیکھ لو، تو اگر آپ کو بھی کبھی کسی سے کوئی ڈسکشن کرنا پڑے تو آپ یہ سارے جو مظاہر قدرت ہے ان کی مثالیں دے سکتے ہیں کہ ان کے اوپر تم کیوں غور نہیں کرتے ہو، اور کیوں تم نے یہ سمجھ رکھا کہ شریک ہے کوئی اللہ کی تخلیق میں، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ سارا کچھ خود بخود ہی ہو گیا. اگر میں تم سے اس ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل کے بارے میں پوچھوں کہ یہ کہاں سے آیا، یہ خود بخود ایک دن تمہاری ٹیبل پہ پیدا ہو گیا تھا، بن گیا، تو تم کہو گے کہ نہیں، ظاہر ہے اس کو کوئی بنانے والا ہے، یا تمہارا کمپیوٹر یا ٹی وی یا جو بھی ایک کتاب، بک، پینسل، ان سب کے بارے میں تو تم یہ کہتے ہو کہ ان کو کوئی بنانے والا ہے. تو کائنات پوری کی پوری خود بخود ہی بن گئی اور خود بخود چل رہی ہے اور چلتی جا رہی ہے اور چلتی رہے گی، ایسے تو کیسی بے عقلوں والی بات ہے. کیوں نہیں اس کے اوپر غور کرتے؟ خود ہی بارش ہوگی، خود ہی بادل آگے، خود ہی گرج چمک ہوگی، کسی پہ گر گئی کسی پہ نہ گری، تو ان کے اوپر غور نہیں کرتے. تو یہ سارے جو اگزامپلز ہیں نا، یہ ہر دور کے منکرین کے لیے، مشرکین کے لیے، یا جو بھی دہریے ہیں جو اللہ کی ذات کا ہی انکار کرتے ہیں، ان سب کے لیے یہی دلائل ہے. یہ نہیں ہے کہ اب اس دنیا میں اس دور میں کوئی ان لوگوں کو کوئی معجزے دکھا کے یا کوئی ماورائی چیزیں ہوں گی، کوئی غیر مرئی قوتیں آ کے ان کو بتائیں گی کہ اللہ کی ذات ہے. یہی چیزیں ہیں، یہی قوانین ہے دنیا کے جو جس کو دیکھ کے وہ سمجھ سکتے ہیں، یا یہی جو مظاہر قدرت ہے انہی کو دیکھ کے یقین کرنا ہے، اور انہی پہ غور کرے تو انسان پہنچ سکتا ہے اللہ کی وحدانیت پر بھی اور اس کے خالق مالک اور مدبر ہونے پر. وہ نہیں مانیں گے تو پھر اللہ کی پکڑ سے تو نہیں بچ سکتے، یہ بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس میں پھر وہی بات کہ نہ اپنی عمر کو روک سکتے ہیں، نہ اپنی بیماری کو روک سکتے ہیں، نہ اپنی موت کو روک سکتے ہیں، تو پابند تو ہیں ہی نا، ایک طرح سے سجدہ تو کر ہی رہے ہیں، چاہے غیر اختیاری ہی صحیح، مان کے کر لیں، اچھی طرح سے اقرار کر کے، تو زیادہ فائدہ ہے. آگے بھی جو آیت ہے نا اس میں بہت زبردست طریقے سے اس چیز کا بیان ہے کہ پھر کون کون سے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے کیا کیا رویے ہوتے ہیں اور کس کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو لیتے ہیں. لیکن ابھی آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا تو ابھی ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. نیکسٹ ویک انشاءاللہ میں آپ کو آف دے رہی ہوں اچھی طرح سے، جو بھی دن ہے یہ اشرا ذوالحجہ کے، میک بیسٹ یوز آف اٹ انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تلاوت پلیز اگر پلے ہو سکتی ہے تو کر دیں یہاں پہ. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل
هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال غلطی بس بند کر ويسبح جی هو بس بند الذي کر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.